اور آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں ان کی سٹوری اتنی انسپائرنگ ہے کہ میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، اور انہوں نے جو اعزاز اپنے نام کیا ہے وہ بھی اتنا انسپائرنگ ہے کہ شاید بہت کم پاکستانیوں کے حصے میں، بلکہ شاید دو ہی پاکستانیوں کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد نواز، جو دنیا کی سب سے معتبر یونیورسٹی آکسفورڈ کی یونین کے صدر منتخب ہوئے ہیں اس برس مارچ میں۔ 24 سال کے ہیں، اور یہ 15 سال کے تھے جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا۔ ان کے بھائی حارث اس میں شہید ہوئے اور ان کو بھی گولی لگی۔ اس کے بعد علاج کے لیے یہ یو کے گئے اور وہاں پھر انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ ظاہر ہے اس ٹراما سے نکلنے میں ان کو وقت لگا، ان کی فیملی نے ان کی بہت ہیلپ کی، اور فیملی خود ظاہر ہے ٹراما میں تھی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے انہوں نے اگست 2020 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور جیسے میں نے بتایا اس برس مارچ میں یہ آکسفورڈ یونین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بنے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو یونین ہے، so there are two unions, the Oxford Union and the Oxford Student Union. This is separate to the Oxford Student Union. Oxford Union جو ہے تو it's one of the most prestigious platforms in the world. یہاں پر ہم دنیا بھر سے world leaders کو یہاں پہ invite کرتے ہیں who come here to give an address, to give speeches and interact with Oxford students. اس کے علاوہ جو ہے تو experts، مطلب world record holders یا جو مطلب بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، اکیڈیمکس میں وغیرہ وغیرہ، جو لیڈنگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو دنیا بھر سے ورلڈ لیڈرز اور لیڈنگ ایکسپرٹس کو ہم آکسفورڈ یونین میں انوائٹ کرتے ہیں۔ تو آکسفورڈ یونین جو ہے تو اس کی ایک بہت بڑی پرسٹیج بنی ہے اوور دا لاسٹ 2 centuries. It was built in 1823 آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ تو تب سے جو ہے تو اس کی پرسٹیج بلتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ مطلب کوئین الزبتھ بذات خود آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، دلائی لاما، مدر ٹریسا، مالکم ایکس، یہ سارے مطلب جو ہسٹوریکل جائنٹس ہیں تو دے ہیو کم ٹو دا یونین اینڈ ناؤ ابھی جو ہے تو اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہے کہ دیٹ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف آکسفورڈ یونین اینڈ آئی ول بی ہوپنگ ٹو کیری آن دس ٹریڈیشن آف ہوسٹنگ ورلڈ لیڈرز اینڈ ورلڈ ایکسپرٹس۔ اچھا، اب احمد، آکسفورڈ یونین اینڈ آئی مین کریکٹ می اف آپ نے کہا تھا کہ سیکنڈ فارن پریزیڈنٹ ہی ہے نا آف دا آکسفورڈ یونین۔ یہ مطلب ہر ملک میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ آکسفورڈ ایک مطلب بہت بڑا آئیکن ہے، نہ صرف دنیا کا بٹ پرٹیکولرلی آف دا یو کے، اور ایک ٹریڈیشنل اسٹرکچر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ آئے یہاں پاکستان سے، رائٹ، اور یہاں پر آکسفورڈ میں پتہ ہے کہ جی یہ ہال ہے، اس میں یوں داخل ہونا ہے، آپ نے اس ہاتھ سے کھانا ہے، یوں ڈریس کرنا ہے، یوں بیہیو کرنا ہے۔ یہ ٹرانزیشن آپ کے لیے کتنی آسان یا مشکل تھی؟ جی، ٹرانزیشن جو ہے تو پہلے سے جب ہم یو کے میں آئے تقریباً 2015 میں، تب سے مشکل تھی، اس لیے کیونکہ ہمیں انگلش اتنی نہیں آتی تھی۔ ہم پشاور سے آئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ آ کے مطلب ٹوٹلی ڈفرنٹ کلچرز، ٹوٹلی ڈفرنٹ لینگویج، مینرزمز ور ڈفرنٹ، پیپل ور ڈفرنٹ، ایوری ایسپیکٹ آف لائف واز ڈفرنٹ جب ہم یہاں پہ یو کے میں آئے 2015 میں۔ تو اڈیپٹنگ ٹو دیٹ اوور ٹائم، جب میں اسکول گیا، اسکول سے آ کے جب آکسفورڈ میں داخلہ ملا، تو one starts to over time adapt and realize what is required to sort of achieve these aims. اور یہاں پہ اسپیشلی یہ جو آکسفورڈ ہے، it's one of the most competitive places that I've seen in my life. میں آرمی اسکول میں تھا پاکستان میں، which was a very competitive, healthy competitive environment, جہاں پہ برائٹ بچے آتے تھے۔ یہاں پہ آکسفورڈ میں it's an extremely competitive environment. If you're not at the top, you will fall. تو اس لیے you have to maintain your position at the top and keep on going. So I think like generally when you're going, there are a lot of impediments as well, because for people جو یہاں پہ رہ چکے اس پوری عمر، ان کے لیے adaptation to these things is very easy. لیکن for people who come from backgrounds like mine, it was quite a steep journey, but I think there are so many inspirations at place for me which have always مطلب motivate کیا ہے مجھے، تاکہ میں مطلب so that I can keep on top of this and keep adapting to these sort of situations.